بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شہید محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو صدقہ ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقہ ان البلاء لا یتخطاها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں جلدی کرو، بلا صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ حضرت عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کسی شخص کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دستے بازو کے ذریعے محنت کر کے کمائے اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا کہ اگر وہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان حال اور محتاج کا کوئی کام کرے یا اس کی مدد ہی کر دے، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی بات کہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم شر سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے، یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہوگا۔ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی صحرا میں تھا، اس نے بادل کی گرج سنی اور اس نے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس آواز میں باقاعدہ اس شخص کا نام بھی دیا گیا۔ وہ بادل ایک پتھریلی زمین کی طرف آیا اور پانی برسانے لگا۔ وہ آدمی بھی اس بادل کے ساتھ چل پڑا اور اس باغ والے تک پہنچ گیا جو اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جس بادل کا یہ پانی ہے اس میں نے یہ آواز سنی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اور اس آواز میں تمہارا ہی نام لیا گیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم فصل کی کٹائی اور پھلوں کے چناؤ کے بعد تم اس میں کیا عمل کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اگر تم نے پوچھ ہی دیا ہے تو میں تفصیل میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں۔ 1/3 حصہ اپنے اور اہل خانہ کے لیے رکھتا ہوں اور 1/3 حصہ دوبارہ کاشت کے لیے، بیجوں کے خرید و فروخت کے لیے اور دیگر سامان کے لیے رکھتا ہوں، اور 1/3 حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ اس صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ تمہارے باغ کو سیراب کرے۔ مصر کے خطیب شیخ حسان صاحب نے صدقے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ مصر کے ایک شیخ کو دل کا عارضہ ہو گیا تھا اور وہ علاج کے لیے لندن گئے۔ سرجن نے چیک اپ کے بعد کہا کہ
آپ کا آپریشن ہوگا، لیکن دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، جان بھی ضائع ہو سکتی ہے اور آپریشن کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے مل جاؤں اور ان سے مشورہ بھی کر لوں۔ چنانچہ یہ واپس مصر آ گئے اور بڑے اداس اور بھجے بھجے تھے۔ جب بچوں کو بتایا تو وہ بھی بہت اداس ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن گوشت کی دکان پہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ قصائی جو چیچڑے گوشت سے صاف کر کے پھینک رہا تھا، ایک بڑھیا ان چیچڑوں کو صاف کر کے اکٹھا کر رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ چیچڑے کیوں اکٹھے کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، آج میری بیٹیوں نے فرمائش کی تھی کہ کوئی گوشت کھلایا جائے، تو میں ان کے لیے یہ گوشت لے کر جانا چاہ رہی ہوں۔ شیخ نے کہا کہ آپ کو کتنے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے آدھا کلو گوشت کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے قصائی سے کہا کہ اس کو ہر ہفتے 2 کلو گوشت دے دیا کریں اور میں 1 سال کی پیشگی اس کی رقم جو ہے وہ ادا کر دیتا ہوں۔ اس بڑھیا کی مدد کرنے سے ان کو دلی اور روحانی خوشی ہوئی۔ جب وہ گھر پر آئے تو بڑے حشار پشار تھے۔ بچوں نے کہا ابا آج تو آپ بہت ماشاءاللہ خوش ہیں۔ کہاں، آج اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے ایک بے کس و مجبور کی جو ہے مدد کروائی تو مجھے روحانی خوشی ہوئی۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ اب لندن چلتے ہیں اور وہاں پر سرجن سے بات کرتے ہیں آپریشن کی۔ جب یہ لندن پہنچے اور جب دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو سرجن نے کہا کہ آپ کا دل تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کی تمام رپورٹیں صحیح آئی ہیں، آپ نے مصر جا کر کیا علاج کیا؟ انہوں نے کہا میں نے وہ علاج کیا جسے تم نہیں مانتے، میں نے صدقہ کیا۔ تو صدقے کی یہ برکات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو دوبارہ صحیح کر دیا اور وہ صحت مند ہو گئے۔ ناظرین کرام، صدقہ خیرات کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں اور اس سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حکیم شہید نعمت کو اجازت دیجیے۔ اللہ